الحمد للہ وکفى وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد
محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات طیبات بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے گزارش کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو اولاد عطا فرمائی، سبحان اللہ، سوائے حضرت ابراہیم کے سب کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ سبحان اللہ، البتہ جناب ابراہیم کی والدہ ماجدہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کو پہنچے، میرے آقا غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ حضرت سیدنا جبرائیل امین رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے۔ وحی کے اترنے سے پہلے حضرت پاک کو بڑے عمدہ قسم کے خواب شروع ہوئے، اور اتنے سچے خواب، ویسے نبی کا ہر خواب سچا ہوتا ہے، سبحان اللہ، حضرت پاک جو خواب دیکھتے اللہ تعالی بہت جلدی اس کی تعبیر حضور کے سامنے کر دیتے تھے۔ رسول اللہ کی طبیعت کے اندر اللہ تعالی نے خلوت نشینی بٹھا دی، تو حضور اکرم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ غاریں تو مکہ میں اور بھی ہیں، لیکن اللہ کے نبی غار حرا میں کیوں تشریف لے جاتے تھے؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اسی غار میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضور اکرم نے بھی اسی غار کا انتخاب فرمایا۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ غار حرا مکہ مکرمہ کے تمام غاروں میں سے ایک ایسی غار ہے کہ وہاں بیٹھنے کے باوجود کعبۃ اللہ بیت اللہ شریف نظر آتا تھا۔ میری پہلی حاضری سن 83 کی ہے۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں یہ بڑی عمارتیں نہیں بنی تھی، تو میں نے خود دیکھا کہ غار حرا میں بیٹھنے سے مسجد حرام بالکل سامنے نظر آتی تھی۔ حضور کے زمانے چونکہ مسجد حرام کی یہ بلند و بالا عمارت نہ تھی، تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ان علماء کی رائے 100% درست تھی کہ غار حرا میں بیٹھنے سے بیت اللہ شریف کا نظارہ ہوتا تھا۔ حضور اکرم یہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ حضور کون سی عبادت کرتے تھے؟ سب سے عمدہ بات اس میں جو لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی عبادت تفکر کرتے تھے۔ سبحان اللہ، حضور اکرم عبادت تفکر کرتے تھے۔ عبادت تفکر کا معنی سید الکونین وہاں بیٹھ کر تغیرات عالم پر نظر ڈالتے تھے،
تھا، رات ہو گئی، سورج اپنے عروج پر تھا، زوال پذیر ہو گیا، بچے چھوٹے تھے بڑے ہو گئے، آسرا لے کر چلتے تھے جوان ہو گئے، پھر وہی جوان آسرا لے کر چل رہے ہیں، بال نہیں تھے اگ گئے، یہ کالے تھے سفید ہو گئے، جرت و جوانی تھی بڑھاپے نے گھیر لیا۔ یہ دن اور رات، سردی و گرمی، دنیا کے تغیرات کو دیکھ کر دل کے اندر یہ یقین مسمم بٹھاتے تھے کہ کوئی ذات ہے ایسی دنیا کے اندر جو نظام کائنات کو چلا رہی ہے، کہ سورج اپنے وقت مقرر پر طلوع ہوتا ہے، وقت مقرر پر غروب ہوتا ہے۔ یہ تغیرات عالم ہے کوئی ایسی ذات بابرکات جس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، اور محبت سے کہو وہ ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ حضور اکرم وہاں بیٹھے تھے کہ سیدنا جبرائیل امین تشریف لے آئے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کو کہا میرے محبوب اللہ کے نبی اقرا پڑھیے۔ سید الکونین امام الانبیاء نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یاد رکھیں دنیا کے اندر پیغمبر کا کوئی استاد نہیں ہوتا، سبحان اللہ، اللہ کے نبی ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں۔ میں مثال دے کر عرض کرتا ہوں، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، دوسرا جا رہا ہے، یہ بیٹھنے والا اسے کہتے او میاں ٹھہر جا، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے جناب آپ کسے اوے کر کے روک رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے میرا اپنا شاگرد ہے، میرا بیٹا ہے، میرا تلمیذ ہے۔ اللہ کی رحمت گوارا نہیں کرتی نبی میرا ہو اوے کوئی اور کہے۔ حضرت فرماتے علمنی ربی فاحسن تعلیمی، میرے علم دینے والے بھی اللہ ہے، مجھے ادب سکھانے والے بھی اللہ ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے سینے سے لگایا، پھر فرمایا اقرا رحمت کائنات پڑھیے۔ حضرت نے وہی پہلا جواب ارشاد فرمایا، پھر جناب جبرائیل نے سینے سے لگایا اور کہتے اقرا پڑھیے۔ رحمت کائنات نے وہی جواب دیا۔ سبحان اللہ، 3 مرتبہ سینے سے لگانے کے بعد اب جناب جبرائیل کہتے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ رحمت کائنات نے تلاوت شروع فرما دی۔ یہ پہلی وحی ہے جو اللہ کی جانب سے سید الکونین پر نازل کی گئی۔ آج آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے نکلے، میں کہا کرتا ہوں پہلے بھی غار حرا سے باہر آتے تھے، لیکن صاحب حرا بن کر آج سید الکونین آ رہے صاحب اقرا بن کر۔ گھر تشریف لے آئے، سیدہ طیبہ طاہرہ جناب خدیجہ سے ملاقات ہوئی، اور جناب مدنی کریم نے فرمایا زملونی زملونی زملونی، خدیجہ میں ذرا ٹھنڈ محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں پسینے کے بعد جب ہوا لگے تو ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے۔ وحی کی حدت امام الانبیاء سرکار دو عالم کے سینے میں آئی، یقیناً حضور اکرم کو پسینہ آیا ہوگا، غار سے نکلے ٹھنڈی ہوا لگی، اب میرے محبوب ٹھنڈ محسوس کر رہے ہیں۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کپڑا مبارک دیا اور رحمت کائنات نے سارا واقعہ بیان کیا۔ غور کرنا، جناب مدنی کریم تو سو گئے،
لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ گھر سے باہر تشریف لے گئیں. چچا زاد بھائی ہے جناب سیدہ خدیجہ کا، نام ہے ورقہ بن نوفل. بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں سے معذور ہو چکا ہے. حضرت خدیجہ نے جا کر سارا واقعہ بیان کیا کہ میرے خاوند محترم اس انداز سے غار ہرا میں آتے جاتے تھے، آج ایسی شکل میرے خاوند کے پاس آئی، اس نے گلے سے لگایا، سبحان اللہ، اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھوایا. اب ذرا طبیعت کے اندر وہ ٹھنڈ محسوس کر رہے ہیں. غالباً ورقہ نے کہا ہوگا کہ لے آؤ ان کو، میں ان کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. اماں جی حضرت کو لے کر گئیں. کون ہے ورقہ بن نوفل؟ چچا زاد بھائی حضرت خدیجہ کا، تورات و انجیل کا بہت بڑا عالم، یہاں تک کہ تورات و انجیل کو اس کی اپنی زبان سے عربی کے اندر نقل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا، پڑھا لکھا آدمی. حضور اکرم سنا رہے ہیں پورا قصہ، اور ورقہ بن نوفل کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے ہیں. جب حضور نے خواب مکمل کیا، رو کے کہتے قدوس قدوس قدوس، اے محمد کریم میں اللہ کی تقدیس بیان کرتا ہوں. یہ جو شکل تیرے پاس آئی ہے یہ تو وہ ہے جو جناب موسیٰ کے پاس آئی تھی، یہ وہ ہے جو جناب عیسیٰ کے پاس آئی تھی. مبارک ہو اللہ نے آپ کو اپنی نبوت کے لیے منتخب کر لیا، آپ اللہ کے سچے برحق نبی اور رسول ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی غار ہرا کے اندر، اقرا بسم ربک الذی خلق. روایات میں آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجہ کے گھر تشریف لے آئے تو جناب خدیجہ نے دیکھا اور عرض کی کہ اینچے نور است کے در روئے تو مشاہدہ میں نمائم. حضرت آج تو آپ کی پیشانی کے اندر مجھے ایک نور چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ نور کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمائی نور نبوت منست، یہ میری نبوت کا نور ہے، بگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. حضرت سیدہ خدیجہ نے کلمہ پڑھا تو پوری انسانیت کے اندر حضور پر سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والی وہ حضرت کی گھر والی، آپ کی اور میری ماں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے. یہ مشہور ہے کہ سب سے پہلے کلمہ ابو بکر نے پڑھا، بالکل ایمان ہے. علی المرتضیٰ نے پڑھا، ہمارا ایمان ہے. زید بن حارثہ نے پڑھا، ہمارا ایمان ہے. حضرت والد گرامی قدر رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب مسئلہ حل کیا، فرمایا ساری باتیں سچی ہیں، عورتوں میں سے پہلے کلمہ خدیجہ الکبریٰ نے پڑھا، بچوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت علی المرتضیٰ نے پڑھا، غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت زید بن حارثہ نے پڑھا، اور جوانوں میں سب سے پہلے کلمہ جناب ابو بکر صدیق نے پڑھا. تمام روایات اپنے اپنے مقامات پر سچی ہے. اب امام الانبیاء سرکار دو عالم کو حکم ہوا، میرے محبوب لوگوں کے دروازے پر جاؤ، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ آپ اللہ کے سچے نبی، برحق نبی، آخری نبی ہیں. میرے واجب القدر دوستو توجہ میری طرف. قرآن کریم کے آنے سے قبل حضور اپنا تعارف کرواتے تھے عبداللہ کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے. جب قرآن کریم میرے آقا پر، آپ کے آقا پہ نازل ہوا، اب حضور تعارف کرواتے ہیں اللہ کے رسول ہونے کے ناطے. لوگ پوچھتے ہیں جناب کون ہیں؟ تو حضرت فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں. سبحان اللہ. رحمت کائنات نے میں توحید ملانا شروع کی.
ایک دن آپ کے اور میرے محبوب، کائنات کے محبوب، بلکہ اللہ کے محبوب، مکہ مکرمہ کے اندر کعبۃ اللہ کے بالکل قریب جو پہاڑی ہے جہاں بادشاہوں کے آج کل محل بنے ہوئے ہیں، یہ ہے جبل ابی قبیس، اس کو کہتے ہیں فاران کی چوٹی۔ حضور اکرم اس کے اوپر کھڑے ہوئے اور میرے آقا نے سب کو بلایا، یا معاشر القریش، او قریشیو آؤ ذرا میری بات سنو۔ علماء لکھتے ہیں اپنے آئے، بیگانے آئے، دوست آئے، دشمن آئے، بڑے آئے، بوڑھے آئے، نوجوان آئے۔ حضرت نے ایک سوال کیا، ان سے توجہ سے سنیں۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ میری 40 سال کی عمر تمہارے اندر گزری، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی، آج میری عمر 40 سال ہو گئی ہے، ایک بات تو بتاؤ، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں سچا ہوں یا نعوذ باللہ جھوٹا ہوں؟ بتاؤ میرا کردار کیسا ہے؟ یہ گناہگار ملک کے مختلف علاقوں میں جاتا ہے، کوئی حضرت صاحب کہتا ہے، کوئی پیر صاحب کہتا ہے، کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی دعائیں کرواتا ہے۔ اگر میں چوتھے یا 10ویں ضلع کے اندر جا کر اپنی عزت کرواؤں، میرا کوئی کمال نہیں، کیونکہ میری اصل زندگی میرے شہر والوں کے سامنے ہے، میری نشست و برخاست میرے محلے والے جانتے ہیں، میرے شب و روز میری گلی والوں کے سامنے ہیں۔ قربان امام الانبیاء کی ذات بابرکات پر حضور اکرم نے اپنے آپ کو ان مکے والوں کے سامنے پیش کیا جہاں حضور کا بچپن گزرا، حضور کی یتیمی گزری، حضور کی جوانی گزری، آج عمر 40 سال کی ہے۔ فرمایا بتاؤ میرا کردار کیسا ہے؟ عرض کرتا ہوں ایک بات ذہن میں رکھیں، حضور اکرم کی زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں، میں نے عرب کی کنواری لڑکی کی نگاہ کے اندر اتنا حیا نہیں دیکھا جتنا حیا محمد کی نظروں کے اندر دیکھا ہے۔ عزت و عصمت کے پیکر حضور، حیا کے محور حضور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ میں کیسا ہوں؟ سب سننے والوں نے جواب دیا جربنا کمرارا، حضرت ہم نے آپ کا بارہا تجربہ کیا، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، جربنا کمرارا۔ فرمایا پھر بولو میرا کردار کیسا ہے سنیے۔ سارے بیک زبان جواب دیتے ہیں ما وجدناک الا صادقا او صدقا۔ اس کا ترجمہ سمجھانے کے لیے میں اردو میں کر رہا ہوں کہ رحمت کائنات کی بات سن کر سارے کہتے حضور آپ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سچے ہیں، میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، غلط بیانی کا تصور ہی نہیں آپ کے اندر۔ اب میرے آقا نے مشن پیش کیا، فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ۔ پھر آؤ میری دعوت قبول کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یاد رکھنا سجدہ عبادت، نظر عبادت، نیاز عبادت، چڑھاوا عبادت، طواف عبادت، سور عبادت، پکار عبادت۔ جس طرح سجدہ ایک اللہ کا کرنا ہے، باقی باتیں بھی اللہ کی کرنی ہیں، کیونکہ عبادت معبود کا حق ہے، مخلوق کا حق نہیں۔ اب محبت سے بولے نفع دینے والا کون؟ اور اونچی آواز سے نفع دینے والا کون؟ نقصان دینے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلت دینے والا کون؟ بارشیں دینے والا کون؟ بارشیں روکنے والا کون؟ نظر و نیاز کے لائق کون؟ شور و پکار
پکار سننے والا کون؟ طواف کس کے دروازے کا؟ محبت سے بولیں بیٹا دینے والا کون؟ بیٹی دینے والا کون؟ علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال، شاعر مشرق اقبال، لیکن میں کہتا ہوں مفکر اسلام اقبال، واقف اسرار حقیقت اقبال، کاشف رموزات معرفت اقبال۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں میری آنکھ کو نور ملے نہ ملے، میرے دل کو سرور ملے نہ ملے، پر اتنا غرور ضرور ملے کہ جھکاؤں نہ کہیں لوح جبیں۔ اللہ اتنی مجھے توفیق دے دے کہ دروازہ تیرا ہو پیشانی میری ہو۔ حضور اکرم نے قوم کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو پیش کیا، بگڑ گئی قوم، کیونکہ یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے کعبۃ اللہ جیسے مقدس مقام پر 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ، محبت سے کہیں اللہ، اور اونچی آواز سے دل سے کہیں اللہ 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 اس قوم کے سامنے آ کر میرے محبوب نے یہ دعوت رکھی کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، کہ میری دعوت قبول کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ لوگ جو حضور کو صادق کہتے تھے، وہ لوگ جو حضور کو امین کہتے تھے، وہ لوگ جو سید الکونین کے راہ پر پلکیں بچھانے کے لیے تیار تھے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، اس دعوت کے بعد کسی نے حضرت کو مجنون کہا، کسی نے حضرت کو ساحر کہا، کسی نے رسول اللہ کو جادوگر کہا، لیکن اللہ کے نبی ہیں کہ سب کچھ سن رہے ہیں، مگر اللہ کی توحید کو قوم کے سامنے بے غبار بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرات نے لکھا ہے کہ ایک صحابی جو بعد میں صحابی بن گئے، ابھی صحابی نہیں تھے، وہ کہتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں آیا تو میں نے دیکھا چاند سے زیادہ خوبصورت ایک چہرہ ہے جو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اس کے پیچھے ایک پکی عمر کا آدمی ہے، وہ بھی حسین ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بات نہ ماننا، یہ ہمارے اپنے قبیلے کا آدمی ہے، اللہ یعوذ باللہ اسے کچھ ہو گیا ہے اس کی عقل کو، یہ ویسے باتیں کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اہل مکہ سے پوچھا وہ اگلا کون ہے، انہوں نے کہا یہ عبداللہ کا چاند ہے، آمنہ کا لخت جگر ہے، سچا ایسا ہے کہ دنیا کا صدق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، یہ لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ پچھلا کون ہے، انہوں نے کہا یہ ابو لہب ہے، ان کا چچا ہے، رسول اللہ کی تکذیب کر رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، جب حضور نے اپنا مشن قوم کے سامنے شروع کیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو مجنون کہا گیا، ساحر کہا گیا، گالیاں بکی گئی، شیعہ ابی طالب کا محاصرہ ہوا، حضور کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہوا، لیکن ایک حضور ہے جو اپنے فرض منصبی کو ادا کرتے ہوئے اللہ کی توحید کا ڈنکا بجا رہے ہیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کو ساحر کہا گیا، نعوذ باللہ رحمت کائنات کو مجنون کہا گیا۔ اللہ کی لاکھ مرتبہ توبہ، رحمت کائنات کے متعلق جو زبان میں آیا بکا۔ ایک دن حضور اکرم بیٹھے ہوئے ہیں گھر،
اچانک آنے والے آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت دروازے پہ آئے، فرمایا من علی الباب، کون ہے دروازے پر؟ کہنے والے نے کہا انا زماد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت میرا نام زماد ہے۔ کون ہے یہ زماد؟ مکہ مکرمہ کا مشہور دم کرنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا۔ حضرت باہر آئے، فرمایا زماد کیسے آنا ہوا؟ کہتا ہے جی مجھے ابو جہل نے بھیجا ہے، میں دم کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کی عقل کو کچھ ہو گیا ہے، میں دم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر مجھ جیسا کوئی گنہگار ہوتا، میرے جیسے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں محمد عمر قربان ہو جائیں آمنہ کے لال کے جوتے مبارک کے تلوے کی مٹی پر۔ مجھے کوئی کہے سنایا مجنون ہے، کیا رد عمل ہوگا؟ اپنے بیٹے کو کہوں گا محمد دفع کرو اسے، شاگرد کو کہوں گا دور دفع کرو اسے۔ لیکن ایک حضور ہیں امام الانبیاء کو جب اس نے منہ پر کہا کیا مجنون ہو گئے ہیں، رحمت کائنات مسکرانے لگے، فرمایا اچھا مجھے مجنون کہتے ہیں؟ کہنے لگا جی مجنون کہتے ہیں۔ فرمایا زماد دانا آدمی ہے تو، بات بالکل آسان ہے، جو کلمات میں کہتا ہوں اور اہل مکہ مجھے مجنون کہتے ہیں وہ بات میں تجھے سنا دیتا ہوں۔ اگر مجنون میں ثابت ہو جاؤں دم تو رکھنا، اور اگر مجنون تو ثابت ہو جائے تو دم میں رکھوں گا۔ کہتے جی بڑی آسان بات، اچھی بات۔ حضرت ایک آدمی کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے لگے۔ میں عرض کرتا ہوں خطبہ کی خدمت کے اندر، مقررین کی خدمت کے اندر ہم پوچھتے ہیں کتنا مجمع ہے؟ بڑا مجمع ہوگا تو بیان کریں گے، تھوڑے آدمی ہیں تو مزہ نہیں آئے گا۔ کائنات کا بڑا خطیب، بلکہ خطیب الانبیاء رحمت کائنات ایک آدمی کے سامنے خطبہ ارشاد فرمانا شروع ہوئے۔ فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ اپنے مخصوص اس دعوے پر آئے، فرمایا واشہد ان لا الہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب یہ جملے سنے حضور سے زار و قطار زمان رونے لگا، کہتے عید کلماتک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کلمات پھر آپ بیان فرمائیں۔ حضور نے پھر خطبہ شروع کیا۔ جب ونؤمن بہ تک پہنچتے ہیں رو کے کہتے حضرت آپ مجنون نہیں، میری عقل کو کچھ ہے، مہربانی کرے مجھے کلمہ پڑھائیں۔ جب حضور اکرم نے کلمہ پڑھایا، کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ چشد یا رب کہ زاہد بر درے میں خانہ میں رقصد، نظر بر روئے ساقی دارہ دورندانہ میں رقصد۔ رو رہا ہے حضرت مجھے کلمہ پڑھائے۔ آمنہ کے لال نے کلمہ پڑھایا، ہاتھ جوڑ کے کہتے حضور اگر غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کریں، بدلہ لینا چاہتے ہو بدلہ لے لو۔ میرے آقا فرماتے زماد میں محمد بدلے والا نہیں، میں دعا والا ہوں۔ کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، معاف کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ تو یہ حضرت کو مجنون کہا گیا جب حضور نے اللہ کی توحید کا میں لوگوں کے پلایا۔ حضرت والد گرامی قدر نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے طفیل ابن عمرو، قبیلہ دوس کا شاعر ہے، ابو جہل کو ملنے مکہ مکرمہ میں آیا، کھانا شام کو کھلایا ابو جہل نے، اور کہنے لگا دیکھو بات کرنے کی تو نہیں لیکن ضروری ہے، یہ کپاس ہے یہ اپنے کانوں میں دے کر سو جاؤ۔ طفیل نے کہا خیریت تو ہے؟ کہنے لگا کیا بتائیں،
ہمارا ایک رشتہ دار ہے، اپنا ہی ہے، خوبصورت ایسا ہے کہ 14ویں رات کا چاند مقابلہ نہیں کر سکتا، حیا ایسا ہے کہ عرب کا حیا اس کے حیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور سچا ایسا ہے کہ کسی نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی، لیکن رات کو کبھی کبھی گلیوں کے اندر چل کے وہ ایک کلام پڑھتا ہے، جو اس کی کلام سن لے تو وہ پھر اپنے دین پر نہیں رہتا۔ یہ کانوں میں دے دو، کہیں اس کی آواز تمہارے کانوں میں نہ پڑے۔ طفیل کہتے ہیں میں رات کو وہ کپاس کے پنبے کانوں میں ڈال کے سو گیا، اللہ کی قدرت کروٹ بدلی، کپاس کانوں سے نکل گئی، اور مقدر جاگا طفیل کا سحری کا ٹائم تھا، اللہ کے پیغمبر اسی گلی سے خدا کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزرے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم وہاں سے تشریف لے آئے، گزرے، مثلا حضور پڑھتے جاتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ حضرت طفیل کہتے ہیں بڑی میٹھی آواز تھی، دل کو موہ لینے والی آواز تھی، اور لوگوں کیوں نہ دل کو موہ دی، زبان مصطفیٰ کی، کلام خدا کا، مکہ مکرمہ کی پرفضا ماحول، سحری کا ٹائم، امام الانبیاء کی آواز سن کر طفیل کہتے مجھے بستر پر آرام نہیں آیا، چھوڑا بستر، آواز کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ چلتے چلتے میں مسجد حرام میں پہنچا، میں نے دیکھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے ہیں، امام الانبیاء کا سینہ مقام ملتزم کو لگا ہوا ہے، حضور کی آنکھوں کے اندر آنسو ہیں، اور رو کے کہتے میرا اللہ میں نے سب کچھ تیرے دین کے لیے گوارا کیا، آج لوگ مجھے مجنون کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ میری عقل پر اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت طفیل کہتے ہیں میں حضور کی باتیں سنتا رہا اور روتا رہا، جب حضور نے دعا ختم کی میری طرف دیکھیں، پہلی نظر مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی، طفیل کہتے میرے اندر سے ایک آواز آئی کہ ما ھذا وجہ الکذاب، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ تو سچے کا چہرہ ہے۔ میں نے کلمے کی درخواست کی، حضور نے کلمہ قبول کیا، اور جناب طفیل حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلان توحید سے پہلے حضور کو ہر قسم کے اچھے القاب کے ساتھ موصوف کرتے تھے۔ جب حضور نے اللہ کی توحید اپنی رسالت کا اعلان کیا، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے، حضرت پاک نے فرمایا سب کچھ گوارا ہے، لیکن اللہ کی توحید کے معاملے کے اندر نرمی نہیں کروں گا۔ اللہ ذات میں بھی اکیلے ہیں، اللہ صفات کے اندر بھی اکیلے ہیں۔ حضرت نے مکہ مکرمہ میں زندگی گزاری، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضور اعلان نبوت فرما رہے ہیں، جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں شام کے سفر پر تھا، وہی میں نے خواب دیکھا کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک چاند طلوع ہوا ہے، اور وہ چاند میری جھولی میں آیا ہے۔ صبح اٹھا، بیدار ہوا، خواب کی تعبیر کے لیے پریشان تھا کہ یہ کیا ہوگا۔ ایسا خواب حضرت خدیجہ نے بھی دیکھا تھا کہ مکہ میں ایک چاند طلوع ہوا، وہ چاند میری جھولی میں آیا اور یثرب کے اندر جا کر وہ غروب ہو گیا۔ تو فرماتے میں ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، اور جب میں خواب سنانے لگی تو ورقہ کی آنکھوں میں آنسو تیرائے، اور فرمایا کہ خدیجہ تجھے مبارک ہو، آخری پیغمبر تیرے جھولی میں آئے گا، یعنی تو اس کی بیوی بنے گی، اور اللہ نے وہ خواب سچا کیا، جناب خدیجہ حضور کے گھر آئی۔ خواب دیکھا حضرت صدیق نے، باہر تشریف لے آئے، معلوم کیا خوابوں کی تعبیر کا ماہر کون ہے،
پتہ چلا کہ فلاں آدمی اس دنوں اسلام تو تھا نہ ان دنوں، یا یہودیت تھی یا عیسائیت تھی۔ حضرت صدیق کہتے ہیں کہ میں نے وہ خوابوں کی تعبیر دینے والے کو جب خواب سنایا، اس نے پوری کیفیت میری بیان کی، تم کون ہو، نام، والد کا نام، پیشہ، مکہ مکرمہ، ساری باتیں کرنے کے بعد کہتا ہے ذرا ایک آخری نشانی دیکھنی ہے، یہ پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ، میں نے آپ کے پیٹ کا معائنہ کرنا ہے۔ ابو بکر فرماتے کیوں؟ کہتے بس مجھے دیکھنا ہے کچھ۔ حضرت صدیق کہتے میں نے اپنے سینے سے کپڑا اٹھایا تو میرے سینے پر ایک تل تھا، اس تل کو دیکھ کر کہتا ہے مبارک ہو، آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم اظہار نبوت کر چکے ہیں اور ان کی نبوت کے پہلے مصدق آپ ہیں، واپس تشریف لے جائیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں وہی ہوں؟ اس نے کہا تورات و انجیل نے تیرے سینے کے تل بھی پہلے بیان کر دیے ہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ رحمت کائنات کی خدمت میں واپس آئے، گھر کے اندر سامان رکھا، حضور سے ملاقات ہوئی، غور کیجئے، رحمت کائنات سے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نئی بات؟ امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ ابھی صدیق نہیں پہنچے تھے، جبرائیل پہلے پہنچ گئے حضور کے پاس، اور آ کر کہا، عرض کیا کہ حضرت ابو بکر آ رہے ہیں آپ کے پاس، پہلی بات تو یہ کہ آپ سے وہ کوئی نبوت کی نشانی نہیں پوچھیں گے، اور اگر پوچھیں بھی صحیح تو ان کو کہنا وہ جو تو نے چاند دیکھا ہے وہ چاند میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب صدیق اکبر آئے، حضرت کوئی نئی بات فرمائے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ نہیں کہا مجھے مشورہ چاہیے، یہ نہیں کہا میں کسی سے صلاح کر لوں، یہ نہیں کہا میں اپنے بابا سے بات کر لوں، یہ نہیں کہا ذرا سوچنے کا موقع دو۔ ابو بکر صدیق نے فوراً کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور اکرم فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے کلمہ پیش کیا ہر ایک نے مجھ سے مہلت مانگی، زمین پر ایک ابو بکر ہے جس کے سامنے میں نے کلمہ پیش کیا تو فوراً اس نے میری تصدیق کی۔ تو یوں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پھیلنے لگا، رحمت کائنات کی مکی زندگی گزری، پھر حضور مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ آئندہ جمعہ ذرا جلدی تشریف لے آنا، اس لیے کہ ارادہ ہے تمہارے سامنے میں حضور کی شرعی حیثیت کو بیان کروں کہ حضور اکرم کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اللہ کے نبی جو دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، رحمت کائنات کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ حضور اکرم صرف اور صرف قرآن پہنچانے کے لیے نہیں آئے بلکہ حضور قرآن سمجھانے کے لیے بھی آئے ہیں۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے دربار نبوت پر جانا ضروری ہے۔ اور دوسرا، بعض احکامات ایسے ہیں جن میں حضور اکرم کی حیثیت مستقل ہے۔ ایک مسئلہ قرآن نے بیان نہیں کیا، اللہ نے بیان نہیں کیا، لیکن حضرت پاک نے اس کو بیان فرما دیا۔ تو جس طرح کلمہ پڑھنے والے پر قرآن کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح زبان نبوت کے حکم کو ماننا بھی ضروری ہے۔ یہ بات انشاءاللہ آئندہ جمعہ گزارش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور اس عاجز کو حضور کی سچی محبت، عقیدت، اطاعت نصیب فرمائے۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائیں، اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائیں، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔